پھر چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر لگا دیتے ہیں. آپ کا کوئی کلپ اپلوڈڈ ہے، اس میں سے کوئی کلپ کاٹ کر وہ چلا دیتے ہیں آگے، اور اس میں نہ اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، نہ اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے اگلی کیا بات کی ہے. کل جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوا، کچھ عرصہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ اس طرح ہوا. کل بروز جمعرات 27 جنوری 2022 کو مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ایک ٹرینڈ چلا، اور ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلا کہ اریسٹ مفتی طارق مسعود، اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی تھا مفتی طارق مسعود صاحب کا کہ جس کے اندر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جہیز کے بارے میں بیسیکلی بات کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی انہوں نے. اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو جہیز دیا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مہر میں سے ہی دیا تھا، وہ ان کی ضرورت کی چیزیں تھی. تو اس کا جو مقصد تھا اس ویڈیو کے بنانے کا، ان کا جو کلپ تھا ان کا پورا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جہیز کے خلاف بات کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. لیکن بہرحال انہوں نے بعد میں اسی کے ساتھ ہی منسلک اس بات کو اپلائی کر دیا معاشرے پر. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. اور انہوں نے یہ بات کی کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو بالکل ہی 2 بیڈ نہ لے کے دے سکتا ہو، ڈبل بیڈ نہ لے کے دے سکتا ہو اپنی بیوی کو، تو وہ منحوس ہے، اسے پھر نہیں دینا چاہیے اس طرح. بہرحال وہ بات انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں کی تھی. لیکن میں یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نہ تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کا دفاع کر رہا ہوں یہاں پر، اور نہ ہی میں کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو فرقے جتنے بھی ہیں اس سلسلے میں میرا جو موقف ہے یا جو میرا اسٹانس ہے وہ بالکل واضح ہے کہ میں نہ تو کسی فرقے کو پروموٹ کرتا ہوں، اور نہ ہی کسی فرقے کی سائیڈ لیتا ہوں، اور نہ ہی کسی فرقے کا الحمدللہ دفاع کرتا ہوں، اور نہ ہی میرا تعلق بنیادی کسی فرقے کے عقائد سے ہے یا بنیادی کسی فرقے سے ہے. تو جب یہ ٹرینڈ چلا تو یہاں پر پھر ایک چیز میرے ذہن میں آئی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے. پاکستان میں دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ جب بھی کوئی بندہ اپنا اوپینین رکھتا ہے یا اپنی بات سامنے رکھتا ہے تو فوراً ہی گستاخی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. جب بھی کسی بندے کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے، اب دیکھیں یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر لگا دیتے ہیں. فائدے بہت سارے ہیں سوشل میڈیا کے، لیکن ظاہر ہے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس میں سے سوشل میڈیا کے آپ کا کوئی کلپ اپلوڈڈ ہے، اس میں سے کوئی کلپ کاٹ کر وہ چلا دیتے ہیں آگے، اور اس میں نہ اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، نہ اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے اگلی کیا بات کی ہے. اب کانٹیکسٹ کے بغیر تو قرآن مجید کی آپ کوئی بھی آیت اٹھا لیں کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو نکال دیں مت بیٹھو آ جائے گا یہاں پر. تو اس طرح تو قرآن مجید کی بھی مثال ہے. قرآن مجید کو آپ وداؤٹ کانٹیکسٹ اس کا ایک جملہ کاٹ کر آگے کسی کو بیان کرتے ہیں تو اس سے مفہوم کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اس طرح ہوا کہ لوگ جو ہیں اسی طرح کرتے ہیں. کل جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوا، کچھ عرصہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ اس طرح ہوا کہ ان کا ایک کلپ جو ہے وہ وداؤٹ کانٹیکسٹ کاٹ کر نکال دیا گیا، اور انہیں تو حتیٰ کہ اریسٹ بھی کر دیا گیا اس بنیاد پر. اور بھی جو ہے یہاں پر پاکستان میں چلتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. کسی کو گستاخی کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو کس نام پر اریسٹ کروا دیا جاتا ہے، اس کی مکمل تحقیق نہیں ہوتی ہے. حالانکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ قرآن مجید سورۃ الحجرات میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، کوئی خبر لے کے آئے فاسق، کوئی بندہ، تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو. کہیں یہ نہ ہو کہ تم پر وہ چیز واضح ہو اور تم اس سے غافل ہو. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے. یہ اس وقت بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اس کی وجہ سے پھر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہاں پر بھی اس طرح ہوتا ہے سوشل میڈیا میں. پھر یہ ایک شیئر کا کلک کا بٹن دبانا ہے اور اس کو آگے چلا دینا ہے. پھر جب وہ کلپ چھوٹا سا کاٹ کر لگائے ہوئے اور لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو مفتی طارق مسعود صاحب کے مخالفین ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر جب انجینئر صاحب کے خلاف یہ کام ہوا تھا، پھر ان کے جو مخالفین تھے جو اس پارٹی کے تھے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں بڑا ہی بیلنس اوپینین ہونا چاہیے بندے کا کہ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کریں، لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر دیکھیں پہلے اس کی تحقیق کریں کہ واقعی میں اس نے اس طرح کی بات کی ہے، اس کا پورا
کلپ دیکھیں، اس میں جو بات اس نے کی ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کو دیکھیں. واقعی اس طرح کی بات اگر لگتی ہے تو پھر اس سے براہ راست آپ رابطہ کر کے اس بات کو صاف کریں کہ آپ نے اس طرح کی بات کی، آپ اس سے رجوع کر لیں یا اس تک پیغام پہنچا دیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک بندے کی غلطی بھی ثابت نہیں ہوئی ہے اور آپ جو ہے نا اس کو اریسٹ کروانے کے چکروں میں لگا دیں یا پھر لوگوں کو ایک محاذ بنا لیں. یہ ایک فتنہ بن جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ترین چیز ہے. تو میرا الحمدللہ سلسلے میں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کلپ ہو تو اس کو وداؤٹ کانٹیکسٹ آگے شیئر نہ کیا جائے کبھی بھی. جب تک اس کا آپ کو کوئی کلپ کٹا ہوا کسی کا ملتا ہے آپ اسے شیئر کریں ہی نہ آگے، اور نہ ہی اس کے ذریعے اپنا کوئی بلیف بنائے اس بندے کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں، جب تک کہ اس کا پورا کلپ آپ کو نہ مل جائے. مفتی طارق مسعود صاحب سے ہمیں 100 اختلافات ہیں اور عقائد کے بھی اختلافات ہیں ان سے، اور مسائل کے بھی اختلافات ہیں، 100 قسم کے اختلافات ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے اختلاف اگر آپ کے ساتھ ہو تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا اپنی بھڑاس آپ نکالنا شروع کر دیں اور اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں. جو علمی جدال ہے اس کے یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان کے ساتھ مجادلہ کیا جائے، علمی مجادلہ کیا جائے. علمی مجادلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، دلائل کے ساتھ اپنے موقف سامنے رکھیں. اور ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے کہ انسان اس چیز کو پڑھے، اس کے پورے کلپ کو دیکھے، تب علمی مجادلہ کرے. آسان کام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس ایک شیئر کا بٹن دبایا اور آگے اس کٹے ہوئے ادھورے کلپ کو آگے بھیج دیا. تو یہ بہت بری بات ہے اور اس سلسلے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے، چاہے وہ علماء کے خلاف ہو یا چاہے وہ عام کسی بندے کے خلاف ہو، کسی سیاستدان کے خلاف ہو، کوئی بھی بندہ ہو اس سلسلے میں، کوئی بھی ہو نا، اس سلسلے میں ہمیں ایک انسانیت کے لیول کو برقرار رکھنا چاہیے اور جو شریعت کا حکم ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے.